یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے، اس سے متعلق میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں، اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے۔ یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے، ٹوٹل 8 دن میرے پاس تھے، کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان پاکستان ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے، کیونکہ عمران خان پاکستان ہے۔ اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب شیشہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی، جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اور اگر یہ جھوٹ اور فراڈ حکومت بنائی گئی، میری نظر میں پولیٹیکل ورکر بہت تباہی آئے گی۔ NA-163 بہاول نگر آپ کو ایک ہلکا وہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ یہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا، اور عوام نے محبت کی، ہارون آباد فوٹ آباد والوں نے۔ 3 کینڈیڈیٹس تھے، شوکت بسرا PTI کی طرف سے، نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق۔ شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع، میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے، اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے۔ میں نے لیے 97,000 ووٹ، نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ، اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ۔ اور عجب تماشا دیکھیں، شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا، میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس کی، یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا، نون لیگ والا بھی گیا تھا، حالانکہ ہم دونوں متحرک پارٹی ہیں۔ الیکشن ہے کہ آپ کو میں کل رفوت صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اندر ہم پورا میڈیا لگا کے کانفرنس روم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ NA-163 پہ کس طرح DPO بہاول نگر پولیس والے نے وہاں پر ہمارے اس ریٹرننگ افسر کو اٹھایا، کہاں وہاں پر جو ہمارے بیلٹ باکس تھے وہاں پہ غائب کیے گئے، وہاں پہ کس طرح نئے 40 فارم بنانے کے لیے ٹھپے لگ رہے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ود پروف کہہ رہا ہوں، ود ایویڈنس کہہ رہا ہوں۔ تو آج میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی، اور ساتھ نون لیگ والا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حلقہ ہے کہ مسلم لیگ نون والا چیخ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی دھاندلی ہو گیا، میرا 72,000 ہے، شوکت بسرا نے بنانا مجھے بنا دو۔ PTI اور PMLN اکٹھے ہو گئے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں پاکستان جس حالات کی طرف گزر رہا ہے، پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ دیکھیں، پاکستان کا نوجوان عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنا مستقبل PTI میں دیکھ رہا ہے، تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہے۔ میں دوبارہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ NA-163 کی مثال میں نے اس لیے دی، یہ آل اوور پاکستان ہے، یہ امانت ہے سیٹ حلقے والوں کی اور عمران خان کی۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ واپس لیں گے، اور ہم سب لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے، کیونکہ یہ خان کی امانت ہے۔ 1 منٹ دے دیجیے اعجاز صاحب کو، 1 منٹ، انہوں نے کہا میں نے ایک بات کرنی۔ جی السلام علیکم جی، میں صدر ہوں سینٹرل پنجاب کا، لاہور بیسڈ۔ میں صرف لاہور کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں لاہور میں ہم نے کن حالات میں الیکشن لڑا ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج بھی نون لیگ کا گڑھ ہے۔ انہوں نے رائل فیملی کی 4 سیٹیں رات کو چینج کی ہیں دھاندلی کر کے۔ نواز شریف ہار چکے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے، مریم نواز ہار چکی تھی، حمزہ شہباز ہار چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں۔ جس طرح بسرا صاحب نے کہا کسی وقت بھی آ جائیں ہمارے پاس، ہم پورا آپ کو سامنے ڈیٹا رکھ دیں گے اور ثابت کریں گے کہ 4 سیٹیں انہوں نے ہاری تھیں، ان کا وہ اب گڑھ نہیں رہا نون لیگ کا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے دھاندلی سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے جو ایک MNA لاہور سے، کیونکہ انہوں نے لاہور کی بات کی ہے، وہ تو اپنی پوزیشن چینج کر چکے ہیں، باقی بھی 2-3 آپ کے ایسے لوگ ہیں جو غائب ہیں۔ کتنی کو امید ہے آپ کو کہ باقی لوگوں کو آپ بچا لیں گے، اور جو اغوا ہوئے ہیں برائے بیان ان کو منظر عام پر لانے کے لیے بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ دوسری عجب بات ہے، وہی حلقہ ہے ڈسکے کا، امیدوار چینج ہوئے ہیں۔ پہلے نوشین افتخار خود نہیں گئی تھی، پورے حلقے میں ووٹنگ ہوئی تھی۔ آج علی اسد ملی وہی چیز لے کے الیکشن کمیشن آئے ہیں، لیکن سنوائی نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک جی 1-2 آپ زیادہ بہتر میں جو لاہور سے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے اوپر بالکل 62 سیکرٹری لگتی ہے، بالکل اب لیگل معاملہ ہے وہ، ہم ان کو
ویسے بھی دیکھیں جس نے خان کو چھوڑا نا آپ یقین مان لیجئے اس کا وہ رکشا تو کیا چلائے گا لوگ اور پنجابی میں پہلو بندہ کھوتے سے بٹھا کے نا بات سن لیں گدے پہ بٹھا کے اس کے گل میں جوتے کا ہاتھ ڈالیں گے منہ کالا کر پورے پاکستان عمران خان صاحب نے وہاں سے بتایا کہ جو علیم گنڈاپور صاحب ہیں وہ وزارت اعلیٰ خیبرپختونخوا کی منصب پر بیٹھیں گے. سر خیبرپختونخوا میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو ان سے بھی زیادہ کیا بھی ہیں قابل ترین بھی ہیں, کن وجوہات کی بنا پر گنڈاپور کا نام آیا؟ یہ آپ کی اپریزل جو مجھے نہیں پتا کس بیسس کے اوپر ہے, پارٹی لیڈر کی جو اپریزل ہے اس کے مطابق وہ بندہ زیادہ کوالیفائی کرتا ہے, اس لیے اس کو مینڈیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو بتائے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نمبر گیم کی دوڑ میں لگ گئی ہیں. تحریک صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جماعت اسلامی نے, جماعت اسلامی سے رابطہ کیا تحریک صاحب نے, کیا لگ رہا ہے کہ کا نام نہیں لیا JUI کے ساتھ پیپلز پارٹی اگر رابطہ کرتی ہے جیسے کل جو ندیمہ کا چینل انہوں نے کہا ہے کہ PTI کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, کیا کوئی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے سنی نہیں, میرا خیال ہے میری پریس کانفرنس میں نے کہا تھا 3 پارٹیاں علیحدہ کر دی, اس کے علاوہ باقی سب کے ساتھ آپ کولیشن یہ جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے ٹھیک ہے وہ پارٹی. دوسری بات ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے, ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہ رؤف حسن صاحب بڑے عرصے سے خبر چل رہی تھی کہ خان صاحب بنی گالا آ گئے ہیں, ٹیمیں پہنچ گئی. نہیں سوشل میڈیا چلا رہا تھا. آج اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ بسرا بھی کہاں ہوں گی اور خان صاحب نے کوئی اس حوالے سے وضاحت کی, وہ خود بھی کہاں رہنا پسند کریں گے؟ ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہوئی ہے, بسرا بی نے دائر کی ہوئی ہے, اور وہ پٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اعلان میں جانا چاہتا ہوں. خان صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ان کو بھی اعلان, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے تو کورٹ ڈیسائیڈ. رؤف حسن صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دم سے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, نون لیگ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے, اس کا ایک جواب دیجیے گا. دوسرا آپ کی صدر مملکہ سے ملاقات ہوئی تھی, عمیر نیازی بھی آپ کے ہمراہ تھے, آپ نے جو بھی الیکشن کے حوالے سے چیزیں ان کے سامنے رکھی, ان کا کیا موقف تھا, ان کا کیا کہنا تھا؟ چور کو چور ہی نظر آتے ہیں, چور کو شریف آدمی کبھی نہیں بولا. یہ جو میں نے کہا ہے وہ شریفوں کے بارے میں کہا ہے. سب 3 پارٹی کو تو بات تھوڑا سا پیشنس دکھا دیں, سب کے سوال آ جائیں. ان کے سوال کا دوسرا حصہ صدر صاحب کے ساتھ ہم نے جا کے پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے, پاکستان کے عوام کے مستقبل کی بات کی ہے, پاکستان کی بھلائی کی بات کی. 3 پارٹیوں کو تو آپ نے خارج از امکان کر دیا. آپ کی جو جمہوری جدوجہد ہوگی اس کے لیے ایک تو یہ JUI کا بتائیے گا کہ اس کے ساتھ مل کے آپ جمہوری جدوجہد کریں گے, اور دوسرا فافن کی رپورٹ آئی ہے کہ 46 حلقے وہ ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس میں 46 حلقے وہ ہیں جہاں سے PTI کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں, اور 43 جو حلقے وہ ہیں جہاں پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں. اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا. بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں وہ کس کے بہاف کے اوپر بولتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, باقی جو چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ حلقے کہاں دھاندلی ہوئی ہے, ان کے پاس فورم موجود ہیں, جائیں JUI کے بتائیے گا, جب دور جائیں جا کے فورم کو اپروچ کریں. رائٹ. یہ بتائیے کہ آج 6 ماہ بعد عمران خان سے آپ ملے تو ان کا مورال کیسا تھا, اور جیل میں ان کو آیا سہولیات تو موجود تھی, ٹی وی موجود تھا, باقی چیزیں موجود تھی, اخبار مل رہا تھا, کیفیت کیا تھی وہاں پہ جو دیکھا نا آنکھوں دیکھا حال میں؟ دیکھیے ہماری ان کی ملاقات جو ہے ان کے کمرے میں نہیں ہوتی, وہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور ارینج کیا جاتا ہے جہاں ہم بیٹھے تھے. وہ بھی اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے, ہم میز کے دوسری طرف تھے, پیچھے سرکار بیٹھی ہوئی تھی. سو کوئی چیز اگر آپ نے کوئی پرائیویٹلی کو بات کرنی تھی تو ہاں میں اشارہ کرتا تھا, وہ اٹھتے تھے, کان لاتے تھے میرے پاس, میں ان کے کان میں بات کرتا تھا. میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی ایسے کرنا. تو یہ مطلب ویری انکمفرٹیبل اسٹیٹ. جہاں تک ان کا اپنا سوال ہے, وائبرنٹ, I can't imagine. I mean, whenever I look at him, basically I can't believe کہ وہ شخص جو ہے وہ اس سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اس کا اسمائل دیتے ہیں. وہی اسمائل. سر آپ سے لین. Thank you. Forgive me that I don't speak or understand Urdu. 5 days ago, everybody wanted to be Prime Minister. Today there's no Prime Minister. You say in broad terms, without going into the intricacies of Pakistani politics, what exactly is going on? What can you say to the foreign media, to the international community about how PTI is going to solve the crisis that the country is facing? And that Imran Khan will be personally negotiating with the other party leaders. What does PTI want right now?
there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with the MNA. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at centre and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI.